السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج انڈیا میں تاریخ رہی 1 صفر المظفر انگریزی تاریخ 30 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ طلاق بدعت کے بعد اب حلالہ اور کثرت ازدواج کا جائزہ لے گی سپریم کورٹ۔ طلاق بدعت یعنی ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ طلاق دینے کو فوجداری جرم قرار دیے جانے کے بعد اب سپریم کورٹ کثرت ازدواج یعنی ایک سے زائد شادی اور نکاح حلالہ کا بھی جائزہ لینے جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت اور نکاح حلالہ کے خلاف دائر کی گئی 9 عرضیوں پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت، خاتون کمیشن، اقلیتی کمیشن اور انسانی حقوق کمیشن سے جواب طلب کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عرضی گزار 3 بچوں کی ماں سمینہ بیگم نے کہا کہ مسلم پرسنل لا کی دفعہ 2 کو آئین ہند کی 4 شقوں یعنی 14، 15، 21 اور 25 کے خلاف ہونے کی وجہ سے کالعدم قرار دیا جائے۔ عرضی میں یہ بھی کہا گیا کہ طلاق بدعت IPC کی دفعہ 498A کے تحت ظلم ہے۔ اس کے علاوہ نکاح حلالہ IPC کی دفعہ 375 کے تحت عصمت دری ہے اور کثرت ازدواج IPC کی دفعہ 494 کے تحت ایک جرم ہے۔ عرضی میں یہ بھی کہا گیا کہ قرآن میں کثرت ازدواج کی اجازت اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان خواتین اور بچوں کو سہارا دیا جا سکے جو اس وقت لگاتار ہونے والی جنگوں کے بعد پریشان حال تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آج کے مسلمانوں کو ایک سے زیادہ خواتین سے نکاح کرنے کا لائسنس حاصل ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ عرضی گزار نے ایک سے زائد شادی کرنے کی جو وجہ اور علت بیان کی ہے، معلوم نہیں کہاں سے بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی کسی علت کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ عرضی میں ان بین الاقوامی قوانین اور ممالک کا بھی ذکر کیا گیا ہے جہاں کثرت ازدواج پر پابندی ہے۔ عرضی گزار سمینہ نے کہا کہ تمام طرح کے پرسنل قوانین کی بنیاد مساوات پر ہونی چاہیے کیونکہ آئین خواتین کے لیے مساوات، انصاف اور وقار کو یقینی بناتا ہے۔ شاہی عیدگاہ مسجد متھرا کے سروے پر فیصلہ 4 مہینے کے اندر سنایا جائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا کے سول جج سینئر ڈویژن کو ہدایت دی ہے کہ وہ شاہی عیدگاہ متھرا کے عیدگاہ احاطے کے سائنسی سروے کے مطالبے والی عرضی پر 4 مہینے کے اندر فیصلہ سنائے۔ یہ حکم جسٹس پیوش اگروال نے بھگوان شری کرشن براجمان اور دیگر کی اس عرضی پر دیا ہے جس میں شاہی عیدگاہ کا سروے وارانسی کی گیان واپی مسجد کی طرز پر کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عرضی گزاروں کا کہنا تھا کہ کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی سماعت پوری نہیں ہو سکی، لہٰذا انہوں نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی درخواست کی ہے۔ پیر کے روز سماعت کرتے ہوئے متھرا ہائی کورٹ نے متھرا سول جج سینئر ڈویژن کو دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد 4 مہینے میں فیصلہ سنانے کی ہدایت دی۔ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو سماعت کو ملتوی نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب شاہی عیدگاہ مسجد کے وکیل تنویر احمد کا کہنا ہے کہ مدعی گزشتہ سال سے طرح طرح کی درخواستیں پیش کر رہے ہیں، وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متھرا میں دونوں دھرموں کے مذہبی مقامات مختلف ہیں اور یہاں ویڈیوگرافی کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اب تک متھرا کی عدالت میں عیدگاہ مسجد کو لے کر 10 مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ بلقیس بانو کے مجرمین کی رہائی تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست کو خواتین کی عزت و احترام کے تعلق سے جو باتیں کہیں اسے ہم نے غور سے سنا، مگر جس ریاست سے نریندر مودی کا تعلق ہے اس کی حکومت نے خاتون کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کرنے والے مجرمین کو رہا کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے سے اپنی تقریر میں خواتین کی عزت و احترام کی جو باتیں کہیں اس کا عملی ثبوت گجرات حکومت نے بلقیس بانو کے مجرمین کو رہا کر کے دے دیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ان خیالات کا اظہار NCP کے قومی سربراہ شرد پوار نے ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ شرد پوار نے ملک میں خواتین پر مظالم کی تعداد میں اضافہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کی BJP حکومت نے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کو رہا کر کے اور ان کی سرعام ستائش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے یہاں عورتوں کا کیا احترام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت نے ان مجرمین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی لیکن گجرات حکومت نے انہیں رہا کر دیا، یہ BJP کی سوچ کا مظہر ہے۔ شرد پوار نے کہا کہ مرکزی حکومت اس بات کی مسلسل کوشش کرتی رہتی ہے
کہ غیر بی جے پی لیڈران کے خلاف کسی طرح سی بی آئی، ای ڈی اور دیگر ایجنسیوں کو لگایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوشش صرف اپنی ہی ریاست میں ہو رہی ہے، بلکہ گجرات میں بھی ایسی ہی شکایتیں ہیں اور جھارکھنڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، ان تمام ریاستوں میں جمہوری طریقے سے منتخب حکومتوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نابالغ کو زندہ جلانا درندگی ہے، قصوروار کو سخت سزا ملے۔ جھارکھنڈ کے دمکا ضلع میں یک طرفہ پیار کے سبب نابالغ لڑکی انکتا سنگھ کو زندہ جلا کر قتل کرنے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ نابالغ کو زندہ جلانا درندگی ہے، اس طرح کی حرکت ناقابل برداشت ہے۔ اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ میں نہ صرف اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں بلکہ حکومت جھارکھنڈ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے میں سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے کی سماعت کے لیے خصوصی عدالت تشکیل دی جائے تاکہ قصوروار کو سخت سزا دی جا سکے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ جھارکھنڈ ہیمنت سورین نے کہا کہ سماج میں کئی طرح کی برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے۔ اس معاملے میں قانون اپنا کام کر رہا ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اسے جلد از جلد سزا دی جائے۔ ہیمنت سورین نے انکتا کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ یک طرفہ پیار میں ڈوبے نوجوان شاہ رخ حسین نے دمکا کی رہائشی انکتا کماری نامی 12ویں جماعت کی طالبہ کو اس وقت پیٹرول ڈال کر جلا دیا جب وہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہ رخ انکتا سے دوستی کرنا چاہتا تھا لیکن انکتا نے انکار کر دیا، جس سے ناراض ہو کر اس نے یہ بھیانک قدم اٹھایا۔ گھر میں نماز با جماعت ادا کرنے والوں کے خلاف درج مقدمہ تفتیش کے بعد ختم کر دیا گیا۔ یو پی کے مراد آباد میں جن افراد کے خلاف با جماعت نماز ادا کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گاؤں دلہے پور میں مدعی چندرپال وغیرہ نے پولیس اسٹیشن میں با جماعت نماز پڑھنے والوں پر مقدمہ درج کروایا تھا۔ تحقیقات کے بعد پولیس کے عہدیداروں نے کہا کہ گاؤں دلہے پور میں مدعی چندرپال وغیرہ نے با جماعت نماز پڑھنے پر مقدمہ درج کیا تھا۔ غور و خوض کے بعد واقعہ ثابت نہیں ہوا، لہٰذا تفتیش مکمل کر کے جرم کی رپورٹ کو خارج کر دیا گیا ہے۔ مقدمہ ختم کیے جانے کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ امید ہے کہ اتر پردیش پولیس ہجوم کے دباؤ میں آ کر غیر قانونی FIR درج کرنا بند کر دے گی۔ امید ہے کہ لوگ اب اپنے گھروں میں بغیر کسی پریشانی کے نماز پڑھ سکیں گے۔ واضح رہے کہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنے والوں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کسی بھی مقام پر نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے مدارس کے حوالے سے ایک بار پھر انتہائی متنازع بیان دیا ہے۔ ہیمنت بسوا سرما نے الزام لگایا کہ مدرسوں کو دہشت گردوں کی تربیتی مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مدرسوں میں مذہبی تربیت کے بجائے دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آسام میں اب تک ایسے 2 مدرسوں کو منہدم کیا جا چکا ہے۔ حال ہی میں آسام کے بارپیٹا ضلع میں ایک اور مدرسے کو منہدم کر دیا گیا۔ اس سے قبل 23 مئی کو دہلی میں ایک پروگرام میں ہیمنت بسوا سرما نے کہا تھا کہ جب تک ملک میں مدرسے ہیں بچے انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہیمنت بسوا سرما نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ بچوں کو مذہب سے متعلق تعلیم دینا چاہتے ہیں تو گھر پر دیں، اس کے لیے مدرسہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ واضح رہے کہ آسام حکومت نے 2020 میں مدارس کو گرانٹ دینا بند کر دیا تھا۔ ہیمنت بسوا سرما اس وقت ریاست کے وزیر تعلیم تھے۔ اس فیصلے کے بعد سے آسام میں تقریباً 800 مدرسے بند کر دیے گئے ہیں۔ اداکار کمال راشد خان گرفتار، متنازع ٹویٹ کے سلسلے میں پولیس کی کارروائی۔ فلم اداکار اور نقاد کمال راشد خان یعنی KRK ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں ہیں کیونکہ ملاڈ پولیس نے انہیں ایک پرانے ٹویٹ کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمال خان جیسے ہی ممبئی ایئرپورٹ پر اترے انہیں ملاڈ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ KRK کے خلاف شکایت یووا سینا کے رکن راہل کنال نے درج کرائی تھی۔ ممبئی پولیس نے بتایا کہ کمال کو آج بوری ولی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کمال خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سال 2020 میں متنازع ٹویٹ کر کے
کے کچھ اہم ہستیوں کی توہین کی تھی اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ کمال خان کو کس ٹویٹ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے سال 2020 میں رشی کپور اور عرفان خان کے حوالے سے قابل اعتراض ٹویٹ کیے تھے۔ رشی کپور اور عرفان خان کے انتقال کے بعد KRK نے 2020 میں ٹویٹ کیا تھا، کورونا اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کچھ مشہور افراد کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رشی کپور کے بیمار ہونے اور اسپتال میں داخل ہونے پر ٹویٹ کیا تھا، سر ٹھیک ہو کر جلد واپس آنا، نکل مت لینا کیونکہ دارو کی دکان بس 2-3 دن بعد کھلنے ہی والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہو تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔